لیکن جب مسئلہ قرآن سمجھنے کا، حدیث سمجھنے کا آتا ہے، سب اپنے آپ میں مفتی بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو قرآن میں یہ غلطی ہرگز مت کرنا کہ خود سے کھول کے بیٹھ گئے اور فتوے چھاٹنے لگے، ہرگز یہ غلطی مت کرنا۔ اللہ کی ذات سے کلام نکلا، کس میں ٹرانسفر ہوا؟ بولو بھائی، ٹرانسفر پہلے کس میں ہوا؟ نہیں، پہلے جبرائیل میں ٹرانسفر ہوا۔ اگر تابعین، صحابہ کی نہیں، میں جو تجھے تمہیں حضور سے سننے کو کیا جی معلوم، کون جی دیکھا تھا ہم نے، کہتا ہے آتا ہوتا ہمیں کر لیتے جو جی۔ اگر تابعین یہ بول دیتے تو دین آتا۔ اچھا ہے، لیکن پڑوس بھی ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر کٹا، لیکن کبھی وہاں اسلام نافذ ہوا نہیں۔ میرے سے بہت اللہ کے نے یہ بات پہ اختلاف کرتی، کیا حضرت تمہیں وہ جمعہ بولے ایسا بولے ویسا، ہے جو حقیقت باہو تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا سو۔ آج اگر آپ لوگ میری یہ بات کان کھول کے سنو، آج اگر آپ لوگ اپنا تعلق علماء حق سے بنائے رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے علماء سے جوڑ کر رکھتے ہیں، تو کل آپ کے بچے ان کے بچوں کو جوڑیں گے۔ کہ اگر آپ لوگوں نے مذہب سے جڑنا چھوڑ دیا تو آپ کے بچے لامذہب بنیں گے۔ لامذہب کا تو کیا، سب آٹومیٹک ہوگا، سب کیا ہوگا، یہ دنیا آٹومیٹک بن گئی، چاند ستارے آٹومیٹک بن گئے، آسمان آٹومیٹک ٹوئیں کا کوڑے گا، آٹومیٹک زمین ٹوئیں کا کو بچھے گئی، سمندر ہنو چبل گئے، آٹومیٹک، سب آٹومیٹک۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقا۔ قرآن کریم ترجمے سے پڑھیں یہاں تک ٹھیک ہے، قرآن کریم تفسیر سے پڑھیں یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پڑھتے وقت احکامی آیت میں اپنی طرف سے کوئی حکم اور مطلب نکال لے کہ میں نے اس وقت تو سمجھا ہے وہی صحیح ہے، تو وہ ایک جماعت لے کے کھڑا ہو جائے، گمراہ جماعت۔ یہی ہوا ہے ہر زمانے میں، جن لوگوں نے قرآن کو سمجھنے میں اپنی عقلوں پر بھروسہ کیا انہوں نے الگ جماعتیں بنائی، وہی فرقے بنے، لیکن تھے سب کیا پہلے سے اہل سنت والجماعت، سب اہل سنت والجماعت، ما انا علیہ واصحابی پر تھے۔ بعد میں جماعتیں فرقے بنتے گئے آج تک بھی بن رہے ہیں۔ اس لیے یہ فالٹ کہاں پیدا ہوتا ہے میں اس کو نوٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، شروعات کسی بھی فرقے کی، کسی بھی جماعت کی یہیں۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں لوگ جب اپنی عقل پر بھروسہ کر لیتے ہیں وہ جماعت بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ فرقہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے وہ الگ ہو جاتے ہیں اہل سنت والجماعت سے، پھر ان پر کوئی ایک ٹھپا لگتا ہے بعد میں۔ اسی لیے علماء دیوبند نے لوگوں کو اس بات کا پابند بنایا، سب نے یہ پابند بنایا کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، قرآن سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن سمجھو گے کس کی نگرانی میں؟ ماہر کی نگرانی میں سمجھو گے، ماہر کی نگرانی میں سمجھو گے۔ ڈاکٹر بننا ضروری ہے، لیکن پریکٹس کس کی نگرانی میں کرے گا ڈاکٹر؟ ابا کی، امی کی، کیا بول پا ڈاکٹر کس کی نگرانی میں کرے گا؟ جو سینئرز ہوتے ہیں، جو ماہرین کہلاتے ہیں، ان کی نگرانی میں جب تک ڈاکٹر پریکٹس نہیں کرے گا وہ کامل ڈاکٹر بننے کے قریب بھی نہیں ہوگا۔ یہ مثالیں ہمیں دنیا میں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن جب مسئلہ قرآن سمجھنے کا، حدیث سمجھنے کا آتا ہے، سب اپنے آپ میں مفتی بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ غلط طریقہ ہے، اس وقت بڑی تیزی سے پھیل رہا۔ قرآن سمجھ کر پڑھو، غور و فکر سے ضرور پڑھو، لیکن اپنے اوپر کسی نگران کو متعین کر لو، اپنے اوپر کیا کر لو؟ کسی بڑے کو مان لو، کسی عالم کو اپنے اوپر بٹھا لو کہ حضرت بیٹھ جاؤ میرے اوپر، سکھاؤ، اوپر کا تو بیٹھ کو نہیں، مطلب مسلط ہو جاؤ، مجھے سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اس کا مطلب سمجھاؤ، آیت کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا اور حضور نے صحابہ کو کیا سمجھایا اور صحابہ نے تابعین کو کیا سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو کیا سمجھایا، اور تبع تابعین نے یہ امانت علماء کے حوالے کی، تو علماء اب تک شروع سے اب تک کیا سمجھتے ہوئے آئے ہیں، مفسرین کیا سمجھتے ہوئے آئے ہیں، مجھے سمجھائیے۔ یہ ہے طلب علمی، یہ ہے اسٹوڈنٹ بنا، یہ ہے طالب علمی۔ نہیں جی مجھے انگلش اچھا آتا ہے، عربی بھی سیکھ لوں، گرامر بھی اچھا آتا، مجھے نحو صرف پڑھ لوں، علم معانی، علم بدیع سب پڑھ کو ہوگا، میں زبردست میں تفسیر کر سکتا ہوں، تو کیا بن جاؤ گے؟ گمراہ فرقہ بن جاؤ۔ مت کرو یہ کام، پڑھنا ضرور ہے، جیسے حضرت بھی خود فرما رہے ہیں، غور و فکر سے پڑھو، تدبر سے پڑھو،
سمجھو کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کس میں اللہ کی خوشی ہے، کس میں اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کسی سمجھے ہوئے کی نگرانی نہیں بولتے، ضروری ہے۔ تو قرآن میں یہ غلطی ہرگز مت کرنا کہ خود سے کھول کے بیٹھ گئے اور فتوے چھاٹنے لگے، ہرگز یہ غلطی مت کرنا، ورنہ ایک فرقہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ ارے جھوٹے نبی کا دعویٰ کر رہا کون کی بیوقوف، اس کے ساتھ لوگ کھڑگی کرتے ہیں، انہیں حنیف بن شکیل، وہ فتنہ گوہر شاہی، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اب زمانے میں، اس کے ساتھ اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز پیدا ہو جا رہے ہیں۔ آپ تو پھر بھی قرآن ہی کی بات کر رہے ہو، آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب دجال جب کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ تو قرآن کا لیبل لگانے والوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ اسی لیے شروع سے آپ غور کرتے آؤ، اللہ کی ذات سے کلام نکلا، کس میں ٹرانسفر ہوا؟ بولو بھائی، ٹرانسفر پہلے کس میں ہوا؟ نہیں، پہلے جبرائیل میں ٹرانسفر ہوا۔ پہلے کس میں؟ جبرائیل سے کس میں ٹرانسفر ہوا؟ اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے کس میں ٹرانسفر کیا؟ صحابہ میں۔ صحابہ نے کس میں ٹرانسفر کیا؟ تابعین نے۔ تبع تابعین نے کس میں ٹرانسفر کیا؟ اس کے بعد کے علماء میں، صلحاء میں، اتقیاء میں، اور یہی سلسلہ علماء مدارس کے ذریعے سے ٹرانسفر کرتے 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 یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اس سلسلے سے جو کٹے گا فرقہ بنے گا، اس سلسلے جو کٹے گا وہ کیا بنے گا بھائی؟ فرقہ بنے۔ فرقے ایسے وجود میں آتے، قرآن اور حدیث کی سمجھ میں اختلاف سے فرقے وجود میں آتے، بیٹھے بیٹھے فرقے وجود میں نہیں آتے۔ اپنی ریسرچ پر جب کسی کو بھروسہ ہونے لگے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ الگ ہے، یہاں تو کم ہے، ہمارے ملک میں اللہ بہت رحم کر رہا ہے، لوگ یہاں علماء کی نگرانی میں چلتے ہیں، کتنا بھی گیا گزرا زمانہ کیوں نہ، ہمارا ملک بہت بہترین ملک ہے اس اعتبار سے، اطاعت، فرما برداری، سننے سمجھنے کے اعتبار سے علماء کی طرف رجوع کرنا، یعنی اس میں پوچھنا، حضرت ایسا ہے کیا ویسا ہے کیا، پوچھو عمل کرنا، یہ ہمارے ملک میں بہت اچھا ہے۔ لیکن پڑوس بھی ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر کٹا، لیکن کبھی وہاں اسلام نافذ ہوا نہیں۔ میرے سے بہت بلّہ جو نے یہ بات پہ اختلاف کرتی، کیا حضرت تمہیں وہ جمعہ بولے ایسا بولے ویسا ہے، جو حقیقت باہو تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، سو جس جوش کے ساتھ انہوں نے وہ خطہ لیا تھا، آج وہاں اسلام تو نہیں ہے، اسلام کے مخالف چیزیں آپ کو نظر آئی، عورتیں ننگی نظر آئیں گی، اسلام کے نام پہ ملک لیا ہے، عورتیں ننگی نظر آئیں گی، حکومت کے لیے کتے بلی کی طرح لڑتے ہوئے لوگ آپ لوگ کو نظر آئیں گے، حالانکہ اسلام میں امیر المومنین کا تصور ہے۔ کیا ہے اسلام پھر وہاں؟ علماء تو صرف کوشش ہی میں لگے ہوئے ہیں آج تک بھی۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو یہ ملک الحمدللہ علماء کی اطاعت، علماء کی فرما برداری، علماء کی سننا سمجھ ہے، کچھ کیڑے الگ چیز کے، ہر بوری میں چاول کی کچھ کنکرے ضرور ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن ایک مزاج ہے، ایک مزاج ہے کہ علماء کی سن کر چلو، علماء سے پوچھ کر چلو، علماء کی نگرانی میں چلو۔ اتنے گئے گزرے دور میں بھی ایک مزاج آج بھی الحمدللہ اس ملک میں باقی ہے، لیکن ایک پڑوس ملک بھی ہے، وہاں 4 کتابیں پڑھتے ہی 19 محقق بن کو بیٹھ جاتا۔ ایک فتنہ شروع، وہ غامدی کا ایک فتنہ اٹھا، ایسے لیٹسٹ فتوے دیتا، علماء کا سر خراب ہو جاتا، انہیں غامدی کہتے، مرزا جہلمی، جہنمی نہیں بولنا مرنے سے پہلے، جہلمی کہتے، اور کون ہے جو مشہور ہو گیا وہاں ایسے فتنے، وہ گوہر شاہی کا فتنہ بھی اس کا باپ وہی کا ہے، جو آج لندن میں بیٹھ کے یہاں انڈیا کے مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہا ہے، اور لوگ یہاں ہمارے علاقوں میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں۔ وہ ٹکلا دیکھیں کو بھی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کٹ کو ڈالا تھا، ایک بات ایسی بولتا جو ایمان اور عقیدے کو تباہ کر کے رکھ دیتی، لوگ مزے سے اچھا بول رہا نا حضرت، اس کی نانی کی ٹانگ۔ میں اس کی مثال ایسے ہی دیتا ہوں، ایک گلاس دودھ میں 2 قطرے پیشاب کے ملا کو دیے تو کسے کیا معلوم ہوتا ہے، لیکن ہے پیشاب، پیئیں گے نہیں پیتے، وہاں سمجھ میں آتا۔ بھائی سچ رہے بابا، 99% دین کے اچھے اچھے میٹھے میٹھے باتیں کرتا، ایک عقیدہ باپ کا چھوڑتا، ریاض گوہر شاہی کا، وہ عقیدہ لے جا کو دل میں بٹھا لے بولے تو ایمان ختم۔ ہمیں سمجھ نہیں، پکے مسلمان بن کو، بڑے تصوف کے آدمی بن کو جری، لیکن اللہ کی نظر میں ایمان ختم ہو گیا۔ وہ جانچ پڑتال کرتی سو کون ہے؟ علماء۔ اب جب تک ہمارا کانٹیکٹ علماء سے نہیں ہوگا، ہم ایسے فتنوں سے بچیں گے یا پھنسیں گے؟ کانٹیکٹ ہمارا کس سے ہے وہ بھی فرق پڑتا ہے، ہمارا تعلق کس سے ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ عقیدوں کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے،
تو ایمان اور عقیدے بچانے والے اسپیشلسٹ سے آپ کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کی ریسرچ پر بھروسہ کر کے فرقہ بنا کر بیٹھ گئے, اپنی دکانیں کھول کر بیٹھ گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ قیامت تک بہت آئے, 30 کذاب آئیں گے, جھوٹے آئیں گے. 30 تو ایک عدد ہے کثرت کو بتانے کے لیے, بے شمار آئیں گے. قدم قدم پر آئندہ تو ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہے. علماء تو علماء اٹھتے چلے جائیں گے اور جاہلوں کا دور دورہ ہوگا, کم علم یا بے علم لوگوں کا دور دورہ ہوگا جو اپنی جہالت کے اثر, مالداری اور منصب کے زیر اثر لوگوں کو دین میں بھی رہنمائی کریں گے. بڑا خطرناک آئندہ زمانہ, بڑا خطرناک. یہ تو پھر بھی لاکھ درجے بہتر ہے کہ قدم قدم پر کم از کم علماء ٹوکنے والے تو موجود ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا علماء کی ٹولی اٹھ جائے, کوئی ٹوکنے اور بتانے والا نہیں رہے گا. تب ایمان کا کیا حال ہوگا, تب ایمان کا کیا حال ہوگا. اللہ, وہ زمانہ سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے, ان کے بچے, ان کی نسلیں, ان کے ایمان کا کیا ہونے گا. آج اگر آپ لوگ میری یہ بات کان کھول کے سنو, آج اگر آپ لوگ اپنا تعلق علماء حق سے بنائے رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے علماء سے جوڑ کر رکھتے ہیں تو کل آپ کے بچے ان کے بچوں کو جوڑیں گے, آپ کے بچے ان کے بچوں کو جوڑیں گے. اگر آج آپ کا تعلق علماء سے نہیں رہا, جب آپ کا ہی نہیں رہا تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا. جب آپ کے بچے علماء سے نہیں جڑیں گے تو ان کی نسلیں کہاں سے جڑیں گی. وہ جو ہمارے تبلیغی احباب بیرون ملکوں میں سفر کر کے آ کر کارگزاریاں سناتی, ایسے ایسے حالات ہیں, ویسے حالات ہیں, ایمان کا نام اور نشان بھی نہیں. ان کی ایک آدمی بولیا کرتے میرے نانا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ, وہ تک مجھے معلوم ہے, میرے نانا پڑھتے تھے. ان کا تعلق کیوں نہیں جڑا؟ اس لیے نہیں جڑا کہ ان کے والدین نے نہ ایمان کو اہمیت دی, نہ اسلام کو اہمیت دی, نہ قرآن کو اہمیت دی, نہ حدیث کو اہمیت دی, نہ علم کو اہمیت دیا. بے علم رہے, دنیا میں تو گریجویٹ بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, لیکن پکا مسلمان نہیں بن سکا. جب اس کا باپ نہیں بنا تو بیٹا کیا بنے گا, پوترا کیا بنے گا, پرپوتا کیا بنے گا. اس لیے بڑے درد سے میں بات کہہ رہا ہوں, بڑے درد سے بات کہہ رہا ہوں, اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا اس وقت ضروری ہے. تو طریقہ کیا ہے بھائی؟ 2 طریقے ہیں. یا تو خود اسٹڈی کرو, پورا اسلام کر سکتے ہیں, کر بھی لیے, ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں, پہنچ بھی گئے تو وہ نتیجہ اللہ اس کے رسول میں صحیح ہے غلط ہے یہ کون آپ کو بتائے گا. تو آسان دوسرا طریقہ ہے, جن علماء پر آپ کو بھروسہ ہے ان سے جڑ جاؤ, وہ جو بتائیں عمل کرتے چلے جاؤ. مین عمل ہے, مین کیا ہے بھائی؟ عمل ہے. اب جو 15 سال 12 سال 13 سال ایک فیلڈ میں لگا کر صحیح غلط کی پرکھ کر کے آیا ہے, وہ جو صحیح غلط بتائے گا وہ زیادہ آتھینٹک ہوگا, یا آپ چند دنوں میں ریسرچ کر کے جو مان رہے ہیں وہ زیادہ آتھینٹک ہوگا؟ کون سا زیادہ آتھینٹک ہوگا؟ 15 سال لگا کر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, آپ نے چند منٹوں میں ریسرچ کر لی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا زیادہ صحیح ہوگا, کون سا زیادہ غلط ہوگا. تو اس لیے کہتا ہوں اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے میرے بھائی, یہ ایک سلسلہ ہے. اگر صحابہ حضور کی نہیں مانتے تو کیا ہوتا, دین ہم تک آتا. اگر تابعین صحابہ کی نہیں مانے, جاؤ تجھے تمہیں حضور سے سننے کا تو کیا جی معلوم, کون جی دیکھا تھا, ہم نے کہتا ہے آتا ہوتا ہمیں کر لیتے جو جی. اگر تابعین یہ بول دیتے تو دین آتا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ربط ہے, میں بڑے دنوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. علماء سے کٹنا ایمان سے بچھڑنے کی دلیل ہوگی آئندہ چل کر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, لوگ نہیں سمجھ پا رہے. بچوں کو مکاتب سے جوڑو, بڑوں کو تبلیغ سے جوڑو, بڑوں کو خانخواہوں سے جوڑو, بڑوں کو علماء سے جوڑو. یہ سب کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ان راستوں سے جڑے رہنے میں ہی ایمان اور سب سے امپورٹنٹ عقائد کی حفاظت ہے. اور ایک آدمی بڑا مالدار بن گیا لیکن عقیدہ غلط لے کر گیا, اس کی نجات نہیں ہوگی. نمازی بن گیا, روزے دار بن گیا, زکات دینے والا بن گیا, بڑے بڑے نیک کام کر رہا ہے, لیکن ایک عقیدہ دل میں ایسا ہے جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے, تو وہ نہ نمازیں کام آئیں گی,
ना ही ज़कात काम है। ईमान अकीदों का नाम है। ईमान किसका नाम है? अकीदों के मजमूए का नाम ही ईमान है। उसमें तफसीलात है, अल्लाह के साथ क्या अकीदे, रसूलुल्लाह के साथ क्या अकीदे, सहाबा के साथ क्या अकीदे, औलिया अल्लाह के साथ क्या अकीदे, जन्नत जहन्नम का क्या अकीदा। ये तफसीलात है, एक एक जुज़ को समझना पड़ेगा। जब तक इसमें से हर अकीदा ठोक बजाकर जांच पड़ताल करके दिल में नहीं बिठाएंगे, उस वक्त तक अमल काबिल कबूल नहीं होगा। मैं इंशाअल्लाह शुरू करने वाला हूं, मुझे इरादा है ये हिस्सा होते ही, फैजान मारिफत का ये हिस्सा होते ही इंशाअल्लाह मैं अकाइद पर आने वाला हूं। बहुत अशद जरूरत महसूस हो रही है, बहुत अशद। अरे दीनदार जिसको हम समझते हैं वो फितने गौहरशाही में जाकर जुड़ रहा है, वो शकील बिन हनीफ का आलायकार बन रहा है, वो झूठे नबियों का हथकंडा बन रहा है, आलायकार बन रहा है। चेहरे पे दाढ़ी है, जुब्बा है, अमामा है, उन लोगों के साथ झूठों के साथ जाके जुड़ रहा है। हम समझ रहे हैं कि भाई हमारी बयानों का, हमारे तबलीग का, हमारी दावत का असर इतना हो गया कि सब माशाअल्लाह पक्के सच्चे मुसलमान बन गए। गलत फहमी है, गलत फहमी है। मेहनत की जरूरत है, एक दूसरे के ईमान को बचाने की जरूरत है। जो भी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के सिलसिले से हो, या फिर अकाइद की हिफाजत के सिलसिले में हो, या फिर ईमान की हिफाजत के सिलसिले में तहरीकें उठाई जाए, सबको मिलजुल कर उसमें साथ देना होगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो अपने ईमान और अपने बच्चों के ईमान पे जनाजा पढ़ लो। गया ईमान, और ईमान के बगैर तो हमारा कोई वजूद नहीं, ईमान के बगैर तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारी कोई हकीकत नहीं, हमारी कोई शनाख्त नहीं। हमारी शनाख्त ही ईमान से है। हमारी शनाख्त किससे है? ईमान से है। हमारी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारी पहचान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर कोई इसमें रोने डालने की कोशिश करेगा, फिर भी हम अपने बिजनेसों में, तिजारतों में, घरों में मस्त तो बैठे रहेंगे। छोड़ो ये उलमा कर लेती, कौन कर लेती कहते हैं? आलिमा कर लेती, हमना क्या पढ़ा। साथ भी नहीं दोगे तो अपने अपने बच्चों के ईमान पे जनाजा पढ़ लो अभी से। ना ईसाई बनेगा ना हिंदू बनेगा, वो लामज़हब बनेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वो एथिस्ट बनेगा, क्या बनेगा ना, वो किसी भी मजहब को नहीं मानेगा। हालांकि इंसानियत मजहब से निकला है, वो कहता है कि भाई मजहब इंसानियत से निकला है। ऐसी सोच वाले पैदा हो जाएंगे। इंसानियत का सबक मजहब देता है या मजहब का सबक इंसानियत देती है? बोलो जरा। मजहब इंसानियत सिखाता है, इंसान खुद इंसानियत का सबक नहीं दे सकता। मजहब का मतलब, मजहब की तालीम कौन देता है? पैदा करने वाला या पैदा हुई चीज? खालिक या मखलूक? अरे मेरा सवाल समझ नहीं। मजहब की तालीम इंसानों के लिए, मखलूक के लिए खालिक दे सकता है या खुद मखलूक तय करेगी? समझे तो बोलो ना, कौन देना? सब अकल क्या बोलती है आपकी? कौन देना? बनाने वाला देना, बनी हुई चीज देना? सही है, इतनी बात समझ जाओ। मजहब इंसानियत सिखाता है, मजहब इंसानियत सिखाता है, मजहब इंसानियत सिखाता है। मजहब नाजिल करने वाला अल्लाह है, और हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। तो हमारी रहनुमाई के लिए मजहब भी किसने उतारा? अल्लाह ने उतारा। ये बात और है कि इसमें इख्तिलाफ अलग अलग हो गए लोग, ठीक है। वो कम से कम जिस मजहब को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको मजहब इस्लाम कहा जाता है, आज लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि ये हकीकी और सच्चा मजहब है। लोग इस्लाम में आ रहे हैं, आपको यहाँ नजर नहीं आया, गल्फ कंट्रीज में देखो, बाहर कंट्री में देखो जाकर, लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, इस्लाम में आते चले जाते हैं। तो इंसान को इंसानियत सिखाने वाली चीज मजहब है। मजहब का नाजिल करने वाला कौन? खालिक है, अल्लाह है। तो मजहब से जुड़ोगे, इंसान बनोगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आप लोगों ने मजहब से जुड़ना छोड़ दिया तो आपके बच्चे लामजहब बनेंगे। लामजहब का तो क्या, सब ऑटोमेटिक होगा। सब क्या होगा? ये दुनिया ऑटोमेटिक बन गई, चांद सितारे ऑटोमेटिक बन गए, आसमान ऑटोमेटिक ट्विंग करके उड़ेगा, ऑटोमेटिक जमीन ट्विंग करके बिछे गई, समंदर यूं उबल गए, ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक। अक्लमंद समझ को एक लामज़हबियत इख्तियार करे सो सबसे बड़े बेवकूफ नजर आते। अरे समझ नहीं बात को। अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ को, मजहब फॉलो करने वालों को बैकवर्ड समझ को, लामज़हबियत, लादीनियत, एथिस्ट बना इख्तियार करे सो। लेकिन मजहब वाले देखे तो उन्हें सबसे बड़ा बेवकूफ नजर आता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, हो जाता है। अल्लाह बात समझने की तौफीक अता फरमाए।